फहम कुरान मौजू है सूर फूंका जाना और क़यामत के कुछ मनाजिर। सूरह यासीन आयत नंबर 51 ता 54। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ ان آیات میں سور کے پھونکے جانے اور اس کے بعد کے مناظر کا ذکر ہے۔ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخۃ الفزع جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا۔ دوسرا نفخۃ الصعق جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے اور زمین ہموار کر دی جائے گی، اس پر کوئی سلوٹ تک باقی نہ رہے گی۔ پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی سب مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے، اور یہی نفخۃ القیام لرب العالمین ہے۔ پہلے سے دوسرے سور کے پھونکے جانے تک اور پھر دوسرے سے تیسرے سور کے پھونکے جانے تک کتنی مدت ہے، اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں نفخہ ثالثہ کا یعنی تیسرے سور کا ذکر ہو رہا ہے جسے نفخۃ البعث والنشور کہتے ہیں۔ بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ینسلون کے معنی تیز چلنے کے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ چونکہ دنیا میں انہیں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ انکار رہا تھا، اس لیے آج یہ حالت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ جس ہول اور شدت کو اور جس تکلیف اور مصیبت کو یہ اب دیکھیں گے اس کی بنسبت تو قبر کے عذاب بے حد خفیف ہی تھے، گویا کہ وہ وہاں آرام میں تھے۔ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے تو قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے فی الواقع انہیں نیند آ جائے گی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آخری نفخہ اور اس سے پہلے والے نفخہ کے درمیان یہ سو جائیں گے، اس لیے اب اٹھ کر بالکل اجنبی اور دہشتناک ماحول کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ ہم تو آرام سے پڑے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا
اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا کون ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد خود انہی لوگوں کی سمجھ میں معاملہ کی اصل حقیقت آ جائے اور وہ آپ ہی اپنے آپ سے کہیں کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر اللہ کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی دور کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ خواب سے بیداری نہیں بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب فرشتے ان کو دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی کافرو، تم تو اسے انہونی مانتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی اور آ نہیں سکتی، حالانکہ یہ ہم پر بالکل آسان ہے۔ ایک آواز کی دیر ہے کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی سب کے سب ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی اس قیامت کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، نہ کسی کی نیکیوں میں ذرہ برابر کمی کی جائے گی، اور نہ یہ کہ وہ گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں جو اس نے نہیں کیے، بلکہ صرف انہی کاموں کا بدلہ اور انہی اعمال کی جزا ملے گی جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم، بے شک سچ فرمایا رب عظیم نے۔ ایسا ہی ہونے والا ہے اور کل کو ہم بھی اس منظرنامے کا حصہ بننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا آسان محاسبہ فرمائے، آمین ثم آمین۔